بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ مکیہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ الہمزہ، ویل کہتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لکل ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ جو منہ پہ عیب کرے، لمزہ اور پیٹھ پیچھے برائی کرے، یعنی جو منہ پہ ملے تو تانے دے اور پیٹھ پیچھے یعنی برائی کرے، غیبت کرے، برائی کرے اور منہ پہ تانے دے، منہ پھاٹ ہو، حیا نہ کرے، اور جب پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، غیبت کرے، برا بلا کہے۔ الذی، اور دوسرا اللہ نے دوسرے نے، یہ تو ایک شخص ہو گیا، دوسرے نے شخص کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشاندہی کی، الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا پھر گنتا رہا، عددہ وہ گنتا رہا، یحسب ان مالہ اخلدہ، حاسب یحسب گمان کرتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان بے شک کہ مالہ اس کا مال، اخلدہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کے مال نے اسے زندہ جاوید کر دیا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، استغفر اللہ اللہ کی پناہ۔ کلا، ہرگز نہیں، لا ينبذن، بلکہ ضرور پھینکا جائے گا فی الحطمہ میں، اس کے مال کو سمیت کس میں پھینک دیا جائے گا؟ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہاری یعنی شعور ہی نہیں رکھتے، تمہارا ادراک نہیں ہے، تم اس کو گمان ہی نہیں کر سکتے، تمہارے احاطۂ عقل میں نہیں آ سکتا کہ مال حطمہ، کہ وہ حطمہ کیا چیز ہے، اور تو نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے، روندنے والی کیا ہے، یعنی روندہ حطمہ روندنے والی، قطر میں حطمہ وما ادراک ما الحطمہ روندنے والی ہے جی تو وہ حطمہ یعنی ایک وما ادراک ما الحطمہ، کیا حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے خود وضاحت کر دی، نار اللہ الموقدہ، نار ہے اللہ کی نار اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بڑکائی ہوئی، اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے جو اللہ کی آگ بڑک رہی ہے، اللہ کی آگ اور موقدہ بڑک رہی ہے، یعنی شعلے مار رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، اور اللہ تی تتلیو، اللہ تی تتلیو یعنی اللہ تی وہ آگ جو اللہ کے آگے، اللہ تی یعنی آگ کی صورت بیان ہو رہی ہے، اللہ تتلیو اللہ فدا، یعنی کل قلب دل کو کہتے ہیں، فدا کہتے ہیں دل کو، جو کہ دلوں پہ چڑھ جائے گی، جو کہ دلوں پہ جا پہنچے گی، دلوں تک، اللہ تی جو تتلیو جا پہنچے گی، اللہ فدا اللہ پر افدا دلوں تک، ٹھیک ہے جی، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اور کیا ہے جی، ان اللہ انہا علیہم مؤصدہ، پھر ان کو ان علیہم بے شک یہ آگ علیہم ان پر مؤصدہ ڈاک کے بند کر دی جائے گی، ڈاک کے بند کر دی جائے گی، یعنی ڈانگ کے بند کر دی جائے گی، ان پر بند کر دی، یعنی جیسا ہوتا ہے نا دم دے بند کر دے، اوپر سے بند کر دی ان کو، یعنی ڈال کے ان کو ہوتا ہے، پھر ان کو دم دے کے بند کر دیا جائے گا، فی امد ممددہ، پھر امد یہ اماد کے نماستوں اماد کہتے ہیں، علیہ الصلاۃ اماد دین، دین کا ستون یہ وہی ستون ہے، فی اماد امد ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے، فی لمبے لمبے ستونوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیچے آگ دے کے ان کو اوپر دے کے بند کر دے گا وہ مال سمیت، اور پھر وہ آگ جو ان کے دلوں کو چڑھ جائے گی۔ تو صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک ضروری گزارش ہے کہ جب قرآن میں عذاب کی آیات بیان کی جائیں یا بشارت کی آیات بیان کی جائیں تو کوشش کی جائے کہ جو عذاب کے آیات ہیں ان کو دیکھ کے بندہ مومن جو ہے وہ رونے والا منہ بنا لے، اور جو بشارت کے آیات ہیں ان کو دیکھ کے دلی طور پہ فرد محسوس کرے، اور یہ کہ جب دعا مانگے، جب بشارت کے آیات ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ میں شامل فرما، اور جب عذاب کے آیات ہوں پھر جب آیات ختم ہو پھر رک کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں ان جو عذاب کی نشاندہی کی گئی ہے، جن لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے ہمیں مامون محفوظ فرما۔ تو میں دعا کرتا ہوں آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرما
جو کہ جن کو تمام میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ان لوگوں سے میں شامل فرما جو مال سے محبت نہیں کرتے، مال کو جمع کرتے ہیں صرف ایک کی تری رضا کے لیے، تو اس پہ خرچ کرنے کے لیے، اور عیب کرنے والے لوگوں سے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگوں سے ہمارا یعنی دور فرما ہمیں، اور ہم پہ اپنی فضل و رحمت دروازے کھول دے. صدق اللہ مولانا العظیم و بلغ رسول نبی کریم الامین.